نے اپنی والدہ حضرت آمنہ کا دودھ پیا۔ اس کے بعد ایک اور عورت کا نام آتا ہے جس کا نام ہے شعیبہ۔ یہ وہ عورت ہے جو ابو لہب کی لونڈی تھی اور جسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشخبری دینے پر ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا۔ تو اس شعیبہ عورت نے، جسے عام طور پر عام لوگ صوبیہ کہتے ہیں، صوبیہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، اصل نام اس کا شعیبہ ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عرصہ شعیبہ کا دودھ پیا۔ دستور کے مطابق 7ویں دن آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس کے بعد آپ کا ختنہ ہوا۔ ختنہ کے بارے میں 2 قسم کی روایات آتی ہیں۔ بعض روایات کے اندر تو یہ بات آتی ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے، یعنی ختنہ شدہ حالت میں پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کا باقاعدہ ختنہ ہوا، واللہ عالم۔ عرب کا ایک دستور تھا، دستور رضاعت، خاص طور پہ اہل مکہ کا، شرفاء کا ایک دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے دیہات کی آب و ہوا کے اندر بھیجتے تھے۔ دوسری عورتیں ان کے بچوں کو لے جاتی تھیں اور دیہاتی ماحول میں ان کو رکھتی تھیں اور وہاں وہ رضاعت کا عرصہ گزارا کرتے تھے۔ دیہات کے اندر اس لیے بھیجتے تھے کہ دیہات کی آب و ہوا وہ زیادہ صاف اور شفاف ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ دیہات کی جو زبان ہوتی تھی وہ زبان ٹھیٹھ عربی، صاف اور شستہ وہ زبان ہوتی تھی۔ اس زبان کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ شہروں کے اندر لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے الفاظ کے اندر، زبان کے اندر ملاوٹ ہو جاتی تھی۔ دیہات کے اندر ماحول بھی سادہ ملتا تھا، سادہ ماحول، پاکیزہ ماحول، اور دیہات کے اندر ملنے والی جو اشیاء تھیں وہ بھی خالص ہوا کرتی ہیں، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ تو دیہات کے ماحول کے اندر وہ لوگ اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جس سال ولادت ہوئی، قدرتی بات ہے کہ اس سال قبیلہ حوازن میں سے بنی سعد کی کچھ عورتیں مکہ مکرمہ میں بچوں کو لینے کے لیے آئیں۔ بڑا یہ تنگی کا دور تھا، اسرت کا دور تھا، قحط کا زمانہ تھا۔ قبیلہ حوازن کی جو عورتیں تھیں وہ بیچاری بڑی قحط زدہ اور افلاس اور بھوک کی وجہ سے مجبور تھی کہ وہ کسی کے بچے کو لے کر آئیں اور اسے پالیں اور پالنے کے بعد اس کا حق الخدمت وصول کریں۔ تو یہ شدید تنگ دستی کا دور تھا۔ انہی عورتوں کے اندر قبیلہ بنی سعد کی ایک عورت جس کا نام ہے حضرت حلیمہ، وہ بھی تشریف لائیں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت حلیمہ کا یہ دستور نہیں تھا کہ وہ یہ کام کریں، لیکن اس سال غربت اور افلاس کی وجہ سے وہ اس حد تک مجبور ہو گئیں کہ وہ بھی ان عورتوں کے ساتھ آ گئیں۔ بڑے حالات ان کے پتلے تھے۔ حضرت حلیمہ کے پاس ایک انتہائی مریل سی گدی تھی اور ایک اونٹنی تھی جسے اونٹ اپنا جسے دودھ کے لیے انہوں نے ساتھ رکھا تھا۔ ان کا شوہر حارث وہ بھی ساتھ تھا۔ تو چند اور عورتیں بھی آئیں اور انہی عورتوں کے اندر یہ حضرت حلیمہ بنی سعد کی سعدیہ یہ بھی آئیں۔ ان کی سواری بھی کمزور ہونے کی وجہ سے سست رفتار تھی، تو بہرحال مکہ مکرمہ میں یہ کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی گئی۔ دوسری عورتیں جو تھیں وہ انتہائی چالاک نکلی، انہوں نے بڑی پھرتی کے ساتھ
شہر کے اندر چکر لگا لیا اور جہاں کہیں کسی عورت کو کوئی بچہ نظر آیا انہوں نے وہ لے لیا. حضرت حلیمہ بیچاری یہ ذرا سست نکلی. بہرحال انہوں نے بھی کوشش کی لیکن انہیں کوئی ایسا بچہ جس کے والدین سے اچھا صلہ ملنے کی توقع ہو وہ نہ ملا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو چکے تھے، وہ عورتیں آئیں، انہوں نے جب پوچھا کہ اس بچے کا والد کیا کام کرتا ہے، کیا کاروبار ہے، تو جب وہ یہ سنتی کہ اس کا والد تو فوت ہو چکا ہے، یہ تو یتیم ہے، تو وہ یہ سوچتی کہ پتہ نہیں حق الخدمت ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ تو یتیم ہے، اس سے ہمیں کیا ملے گا. تو ان عورتوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے پہ رضامندی کا اظہار نہ کیا. تو اس طرح وہ چلی گئی کہ یہ تو یتیم ہے بھائی، ہم اسے لے کر کیا کریں گے. لیکن انہیں کیا پتا کہ جسے آج وہ یتیم سمجھ کر چھوڑ کر جا رہی ہے یہ یتیم نہیں، یہ در یتیم ہے. اور یہ جسے آج وہ غریب اور مفلس سمجھ کر چھوڑ کر جا رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا مقرب پیغمبر بنے گا کہ اس کے ہاتھوں کے اوپر کیسر و کسرا کے خزانے رکھ دیے جائیں گے. اتنا مقام اللہ اسے عطا فرمائے گا. اور جس کے بارے میں وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا والی اور سائیں کوئی نہیں، اس کا والی اور سائیں کون تھا؟ رب العالمین اس کا والی تھا. اور جس کے بارے میں وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی خدمت کا حق صلہ ہمیں کوئی نہیں دے گا، اس کا باپ تو ہے نہیں، یتیم ہے، اس کا صلہ دینے والا خود اللہ تعالیٰ تھا. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی عورت نے بھی دودھ پلانے کے لیے نہ اٹھایا. حضرت حلیمہ یہ معروم رہ گئی، انہیں کوئی بچہ نہ ملا. تو یہ شام کے وقت پھرتی پھراتی اپنے ڈیرے پہ جہاں ان کا خاوند بیٹھا تھا وہاں گئی اور جا کر سارا ماجرا بتایا کہ مجھے تو کوئی ایسا بچہ نہیں ملا، رات گزارنی ہے، صبح واپس جانا ہے. تو بہرحال حلیمہ کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ میں خالی ہاتھ چلی جاؤں. چلو خالی ہاتھ جانے سے یہ بہتر ہے کہ کسی نہ کسی بچے کو لے کر جاؤں. تو بہرحال حضرت حلیمہ نے اپنے خاوند سے اس بات کا اظہار کیا اور کہتی ہے واللہ لا ذهبن الى ذلك الیتیم، اے حارث میرے خاوند، مکے کے اندر اور تو کوئی بچہ موجود نہیں ہے، صرف ایک یتیم عبداللہ کا موجود ہے. اور میرے خیال میں یہ بات بہتر ہے کہ خالی جانے کی بجائے میں اسی یتیم کو لے لوں، فلا آخذنہ، میں اسے نہ لے لوں. اس کا خاوند کہتا ہے لا علیکا، کوئی حرج نہیں، اسے لے لے. عسى اللہ ان یجعل فینا فیہ برکتن، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے اندر کوئی برکت پیدا فرما دے، اسی میں خدا برکت پیدا فرما دے گا. تو حضرت حلیمہ نے جا کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو لے لیا، ان کی والدہ محترمہ سے بات کی اور اسے لے لیا. اور خدا کی قدرت دیکھیے، حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں اس بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پہ آئی، اپنی اس جھونپڑی کے اندر یا اپنے اس خیمے کے اندر آئی جہاں میرا خاوند موجود تھا، پہلے تو میری چھاتیوں کے اندر دودھ کا ذرہ برابر نہیں تھا. میرا اپنا جو بیٹا تھا عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ جو میرا بیٹا تھا وہ ساری رات بلکتا تھا، تڑپتا تھا، دودھ کی قلت تھی. جب غذا کی قلت ہے تو دودھ کی قلت تھی. فرماتی ہے کہ جب اس بچے کو میں لے کر آئی تو خدا کی قدرت برکات کا اس طرح ظہور ہوا کہ آج اللہ نے وافر مقدار میں دودھ جاری کر دیا. آج اس بچے نے بھی دودھ پیا سیر ہو کر، اور میرے اپنے بچے نے بھی دودھ پیا، اور دودھ پی کر یہ پہلی رات تھی کہ آج سکون کے ساتھ میرا بچہ بھی سویا اور میں بھی سو گئی. صبح سویرے واپس جانا تھا. تو خدا کی قدرت جس طرح حلیمہ کے دودھ کے اندر اللہ نے برکات پیدا فرما دی، اسی طرح اللہ نے حضرت حلیمہ کی سواری کے اندر بھی برکات پیدا فرما دی. یہ برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ برکتیں دینے والا ہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہے مریل سی وہ گدی تھی جس پہ میں سوار تھی، مریل سی وہ اونٹنی تھی، لیکن جب ہم باہر نکلی، جب چل پڑی سفر کی طرف، تو میری سواری آج پہلے کی نسبت بڑی تیز چل رہی ہے، اچھی بڑی چل رہی ہے. حتیٰ کہ فرماتی ہے کہ میری سواری دوسری عورتوں کی سواریوں سے آگے نکل گئی. جب آگے نکلی تو عورتوں نے سوال کیا کہ حلیمہ بڑی عجیب بات ہے
کہ آج یہ تیری سواری کل تو یہ بڑی مریل سی تھی، یہ چل نہیں سکتی تھی، تو آج یہ سواری اتنی تیز ہو گئی، کیا بات ہے؟ اس سواری کو بدل تو نہیں لیا، اس سواری کو بدل تو نہیں لیا؟ تو حلیمہ جواب دیتی ہے سواری کو تو نہیں بدلا لیکن سوار بدل گیا۔ آنے والا یہ جو بچہ ہے نا یہ آ گیا اور اللہ نے اس کی آمد کی وجہ سے برکات کا ظہور کر دیا، حتیٰ کہ ان کے جو خاوند تھے وہ حیران ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ حلیمہ لقد آتان اللہ نسمتن مبارکتن، اللہ نے ہمیں یہ بڑا مبارک بچہ دیا ہے، یہ تو بڑی مبارک روح ہمارے ہاتھوں آ گئی کہ دیکھو کتنی برکات کا ظہور ہو رہا ہے۔ حضرت حلیمہ جب گھر پہنچتی ہے تو فرماتی ہے کہ میری چند بکریاں تھیں، بکریاں باہر چرنے چگنے کے لیے جایا کرتی تھیں، قحط کا دور تھا، عموماً عام طور پہ بکریاں بھوکی واپس آتی تھی، اتنا گھاس وغیرہ نہیں تھا، لیکن فرماتی ہے خدا کی قدرت کہ میری بکریاں جو تھیں وہ پیٹ بھر کر واپس آتی تھی، اور دوسرے لوگ جو تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ بھائی جہاں حلیمہ کی بکریاں چلتی ہیں وہاں ہم بھی اپنی بکریوں کو چرائیں گے، ان کے پیٹ تو بھرے ہوئے ہیں اور ہماری بکریاں بھوکی واپس آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال ان برکات کا ظہور ہوا، دودھ کی کثرت اللہ نے فرما دی، اور حضرت حلیمہ کے گھر وہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی بھی کثرت فرما دی، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ورود مسعود ان کے گھر میں ہو چکا تھا۔ حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا شیمہ، شیمہ اس کا نام تھا۔ اس بیٹی نے یہ بچی تھی، اس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پالا، آپ کو کھلایا اور آپ کو اٹھایا، اور یہ پالتی ہے اٹھاتی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور یہ جھولے جھلاتی ہے، اور جس طرح آج کل کی مائیں لوریاں کہتی ہیں بچے کو سلانے کے لیے بہلانے کے لیے، اسی طرح یہ شیمہ جو بچی ہے یہ لوریاں کہتی ہے۔ دیکھو عرب کا ماحول تھا، اتنے وہ لوگ فصیح و بلیغ تھے کہ شیمہ نے جو لوریاں کہیں وہ بھی ادب کا ایک شاہکار ہے۔ فرماتی ہے یا رب ابق لنا محمدا، یا رب ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا، اے اللہ میرے ننھے محمد کو باقی رکھ، اسے زندگی عطا فرما، اے اللہ میرے ننھے محمد کو پاکیزہ اور بھرپور جوانی عطا فرما، ثم اراہ سیدا ومسعودا، اے اللہ میرے ننھے محمد کو سردار بنا دے اور بڑا مبارک بنا دے، واقبض اعادیہم عن بالحسدا، اور اس کے حسد کرنے والے اس کے دشمنوں کو یا اللہ ذلیل کر دے، وآتہ عزا یدوم ابدا، اور اسے ایسی عزت عطا فرما جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ تو اس طرح یہ شیمہ بچپن کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو لوریاں دیتی ہے اور لوریاں دے دے کر آپ کو کھلاتی ہے۔ خدا کی قدرت کہ اسی شیمہ کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک دفعہ ملاقات بھی ہوئی، اور یہ ملاقات تقریباً 60 سال کے بعد ہوئی۔ 60 سال کے بعد آپ تجربہ کر سکتے ہیں شیمہ کتنی بری ہو گئی ہوگی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا وہ 60 سال کی زندگی گزر گئی۔ سن 8 ہجری میں جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح فرمایا تو مکہ کے فتح کرنے کے بعد آپ نے غزوہ حنین فرمایا، غزوہ طائف فرمایا۔ تو غزوہ حنین اور غزوہ طائف کے اندر وہ جو قبیلہ حوازن تھا اس کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ خدا کی قدرت اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لڑائی کے اندر فتح عطا فرمائی، اور 6000 قیدی، 6000 معمولی قیدی نہیں، 6000 قیدی کفار جو تھے اس قبیلے کے وہ صحابہ کرام کے ہاتھوں قید ہو گئے۔ اس لڑائی کے اندر بڑا مال غنیمت ملا، 24,000 اونٹ ملے، 24,000، 40,000 بکریاں مسلمانوں کو ملی اس ایک لڑائی کے مال غنیمت کے اندر۔ تو وہ جو قیدی تھے 6000 قیدی، ان قیدیوں کے اندر یہ شیمہ بھی موجود تھی۔ صحابہ کرام نے قیدیوں کو پکڑا، ان کو جکڑا، ان کو باندھا، جیسے دستور تھا ان کو قابو کیا۔ تو یہ جو شیمہ بری عورت تھی یہ صحابہ کرام سے کہنے لگی کہ مجھے بھائی آپ کے پیغمبر سے ایک کام ہے، مجھے اپنے پیغمبر سے اپنے نبی سے ملائے۔ صحابہ حیران ہوئے کہ یہ عورت کیا کہتی ہے، بری عورت ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ جان
نہ پہچان، اور یہ ہمیں کہتی ہے کہ مجھے اس سے ملائیں۔ صحابہ نے کہا مائی کیا کرے گی، کوئی پیغام ہے، کوئی بات ہے، کوئی تکلیف ہے، ہمیں بتا، ہم حاضر ہیں۔ یہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں، مجھے اپنے نبی سے ملاؤ، میں تمہارے نبی سے ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ نے پوچھا مائی نہ تیری جان نہ پہچان؟ مائی کہنے لگی میری جان پہچان ہے، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ حیران کہ یہ کہاں سے بہن آ گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تو ہے کوئی نہیں، یہ کہاں سے بہن آ گئی؟ بہرحال انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بوڑھی عورت ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے بلایا جائے۔ جب بلایا گیا حضرت شیمہ کو، جب یہ آئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھ کر بڑے عجیب انداز میں کہتی ہے کہ محمد مینو سکھاتا نوں، مینو پہچانیا نوں، میں او شیمہ جس اج تو 60 سال پہلے تین دودھ پلایا، جس نے تینوں کھدایا، جس نے تین چاہ کے کھدایا، میں او شیمہ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جتایا کہ میں آپ کی وہ بہن ہوں، اور بچپن کے وہ واقعات شیمہ نے یاد کرائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا، اس کی باتیں سنی اور بڑی عجیب اس کی باتیں تھی، دردناک قسم کی۔ پنجابی کا شعر کہتا ہے کہ وہ کہتی ہے سن کے گرا بدن مدیرہ، میں آپ بہن نمانی تمہیں ویر پیارا، اما حلیمہ میری تینوں شیر آپ پلایا، کہ کچڑ جا کے تینوں آپ میں پیا پلایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مجھے نہیں پہچانا، میں آپ کی وہ بہن ہوں۔ بچپن کے واقعات یاد کرائے، حتیٰ کہ یہ کہنے لگی کہ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میرے پاس آپ کی ایک نشانی بھی موجود ہے، ایک نشانی میرے پاس موجود ہے جو آپ نے مجھے دی تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سوچنے لگے پتہ نہیں کون سی نشانی ہے، تو یہ کہنے لگی یہ ذرا میرا مونڈا دیکھنا۔ کپڑا تھوڑا سا ہٹایا اور کہنے لگی کہ بچپن کے اندر ایک دفعہ میں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا اور آپ ذرا ناراض ہو گئے تھے، اور اس ناراضگی کے اندر آپ نے مجھے یہاں کاٹ لیا تھا۔ پنجابی میں کہتے ہیں تو میں نے چک مارے آئی، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اتنا بڑا چک تو نہیں مارا تھا کہ جس سے ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کے نشانات باقی رکھ دیے تاکہ آج شیمہ کے لیے وہ ثبوت بن جائے۔ اس نے اپنا مونڈا دکھایا اور کہنے لگی کہ یہ نشانات وہ بچپن کی نشانی یہ آج بھی موجود ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چک مارنے کا واقعہ یاد آ گیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبوت اٹھی اور اپنی نبوت والی چادر وہ بچھا دی اور شیمہ کو وہاں بٹھلایا، بڑا احترام کیا، بڑی عزت فرمائی۔ مائی حلیمہ کے بارے میں پوچھا کہ اماں حلیمہ کا کیا حال ہے، باقی بھائیوں کے بارے میں پوچھا، اور اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شیمہ کو عطیے دے کر بڑا مال و متاع دے کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے رخصت کیا۔ بلکہ حدیث کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اسلام بھی لے آئی، اس نے اسلام قبول کیا۔ تو اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بنی سعد کے قبیلے کے اندر، یہ اپنا طائف اور حنین کے ایریے کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بچپن کے اندر دودھ پیتے رہے۔ جب دودھ پینے کی مدت 2 سال پوری ہو گئی، اس کے بعد مائی حلیمہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس مکہ لے آئی۔ 2 سال پورے ہو چکے ہیں، لیکن مکہ لانے کے بعد مائی حلیمہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت آمنہ کی منت سماجت شروع کر دی۔ وہ جی بچہ تو میں آپ کا لے آئی ہوں، 2 سال پورے ہو گئے ہیں، لیکن آپ مہربانی فرمائیں آپ یہ بچہ ابھی اور ہمارے ہاں رہنے دیں، کچھ مدت اور رہنے دیں، کیونکہ وہ اس بچے کی وجہ سے برکات دیکھ چکی تھی۔ قدرتی بات ہے، حضرت آمنہ نے کہا کہ نہیں بھائی، میں اپنے بچے کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتی، میں دوبارہ بچہ نہیں بھیجوں گی۔ لیکن حضرت حلیمہ نے کچھ اس انداز سے منت سماجت کی، اور مکہ مکرمہ کے اندر اس زمانے میں کوئی بخار تھا یا کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی، اور ڈرایا اور کہا کہ ہو سکتا ہے بچہ یہاں کی اس فضا کے اندر، آب و ہوا کے اندر بیمار بھی ہو سکتا ہے، آپ مہربانی فرمائیں مجھے اس یہ بچہ دوبارہ دے دیں، میں آپ کی امانت انشاءاللہ ٹھیک واپس لاؤں گی۔ تو مائی صاحبہ نے پھر اسے واپس دے دیا کہ چلو ٹھیک ہے یہ لے جائے۔ تو اس طرح یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 سال کے بعد دوبارہ پھر اپنے قبیلے میں لے گئی۔ خدا کی قدرت
جب پیغمبر अलैहिस्सलाम वहाँ कुछ बड़े हुए और इतने बड़े हो गए कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम अपने उन भाइयों के साथ बाहर जंगल में जाया करते थे, बकरियां भी चराया करते थे, उनके साथ इमदाद और तावन करते थे। और ये जो पीलू का दरख्त होता है, ये पीलू तोड़ तोड़ कर पैगम्बर अलैहिस्सलाम खाया करते थे, बेर तोड़ तोड़ कर आप वहाँ से खाया करते थे। इस तरह पैगम्बर अलैहिस्सलाम को ये बचपन के वाक़यात याद थे। एक दफा ये वाक़या हुआ, किसी जंगल के अंदर दो आदमी आए, सफेद कपड़े उनके हैं, और वो आए और उन्होंने पैगम्बर अलैहिस्सलाम को जमीन पे लिटा दिया। और वो दो आदमी नहीं थे, दर हकीकत वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। उनके हाथ के अंदर सोने का एक तख्त था और उस तख्त के अंदर बर्फ भरी हुई थी, बड़ा ठंडा पानी बर्फ का भरा हुआ था। उन्होंने पैगम्बर अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक को चाक किया और चाक करने के बाद आपका कल्ब मुबारक निकाला और निकालने के बाद उस कल्ब को चाक किया और चाक करने के बाद उसमें से जमे हुए खून का एक छोटा सा लोथड़ा, एक छोटी सी फिटक उन्होंने वो निकाली और फिर कल्बे मुबारक को उस ठंडे पानी से, उन औलों से धोया, उस सोने के तख्त में रखकर और फिर इसी तरह जोड़ दिया और ऊपर टांके लगा दिए। जब दूसरे भाइयों ने ये बात देखी तो वो बेचारे दौड़े कि हमारा कुरैशी भाई, इसे तो लोगों ने कत्ल कर दिया, ये क्या वाक्य हुआ। बहरहाल उन्होंने घर जाकर माँ को बताया, बाप को बताया, माँ बाप दौड़ते हुए आए और उस वक्त पैगम्बर अलैहिस्सलाम ठीक खड़े थे, लेकिन आपके चेहरे पे परेशानी के आसार थे। उन्होंने सारा वाकया पूछा, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ये वाकया हुआ। बहरहाल इस वाकये के बाद हजरत हलीमा सादिया और इनके खावन हारिस ने ये सोचा कि अब ये अमानत हमें वापस कर देनी चाहिए, क्या पता क्या हालात आए क्या हो। बहरहाल पैगम्बर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जब 4 साल की थी तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम दोबारा अपनी वालिदा साहिबा के पास मक्का मुकरमा में आ गए। 4 साल की उम्र में आप वापस आ गए अपनी वालिदा के पास। तकरीबन अभी 2 साल आपने अपनी वालिदा के पास गुजारे थे। जब आपकी उम्र मुबारक 6 साल की हुई तो आपकी वालिदा हजरत आमना ने इरादा किया कि वो अपने मरहूम शौहर की कब्र की ज़ियारत कराएं, मदीना मुनव्वरा में जाएं और वहाँ जाकर अपने शौहर की कब्र को देख कर आए। वहाँ मिलने वाले रिश्तेदार भी दूर के रहते हैं, उन्हें भी मिल आए। तो इस तरह हजरत आमना ने पैगम्बर अलैहिस्सलाम को साथ लिया और वही माई जिसका मैंने जिक्र किया था, उम्मे ऐमन जो लौंडी थी आपके वालिद की, उसको भी साथ लिया और वहाँ अपने शौहर की कब्र की ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा चली गई। पैगम्बर अलैहिस्सलाम भी साथ गए। खुदा की कुदरत कि जब वो मदीना मुनव्वरा से वापस आ रही थी तो अब वहाँ एक मकाम है, एक देहात है। अब वहाँ हजरत आमना बीमार हो गई और बीमार इस अंदाज से हुई कि हजरत आमना की वहाँ वफात हो गई। पैगम्बर अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा उस परदेसी के आलम में और उस मदीना और मक्का के रास्ते में अब वहाँ के मकाम पे वफात पा गई। बड़ा दुख हुआ होगा पैगम्बर अलैहिस्सलाम को कि पहले मेरा बाप नहीं था, आज मेरी वालिदा भी दुनिया से रुखसत हो गई। तो वहाँ हजरत आमना की कब्र आज भी वहाँ मौजूद है अब वहाँ के मकाम पे। उम्मे ऐमन जो लौंडी थी वो पैगम्बर अलैहिस्सलाम को साथ लाई। अब्दुल मुत्तलिब इंतजार में थे कि मेरा यतीम पोता आज वापस आने वाला है, लेकिन जब आज उन्होंने देखा उम्मे ऐमन साथ मौजूद है लेकिन वालिदा साथ मौजूद नहीं है तो पता चला कि वो तो वफात पा गई और उन्हें अब वहाँ के मकाम पे दफन कर दिया गया। तो इस तरह पैगम्बर अलैहिस्सलाम से आज बाप के अलावा वालिदा का साया भी आपके सर से उठ गया। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने यतीम पोते की कफालत अपने जिम्मे ले ली कि अब इसे मैं पालूंगा, इसका ख्याल रखूंगा। बहरहाल जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आपको दिल से चाहा, बड़ा प्यार दिया, इंतहाई प्यार दिया, बाप का प्यार दिया, माँ का प्यार दिया और ये सोचा कि ये मेरे मरहूम बेटे अब्दुल्ला की निशानी है, ये आमना की निशानी है, ये मेरा यतीम पोता है और इसे मैंने पालना है। लेकिन पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने अति बमुश्किल 2 साल ही गुजारे थे दादा के पास कि जब आपकी उम्र 8 साल की हुई तो आपके दादा
जनाब अब्दुल मुत्तलिब वो भी वफात पा गए। ये सहारा भी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आज खत्म हो गया, दादा भी वफात पा गए। ये उम्मे ऐमन जिसका मैंने जिक्र किया है, ये फरमाती है, रिवायत करती है कि मैंने खुद देखा कि जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठाया गया, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र उस वक्त 8 साल थी और आप जनाजे के पीछे झाड़े मार मार कर रोते हुए जा रहे थे कि आज मेरा दादा भी दुनिया से रुखसत हो गया। पहले मेरा बाप रुखसत हुआ, फिर मेरी वालिदा गई, आज मेरा दादा जो मेरा आखिरी सहारा था ये भी दुनिया से रुखसत हो गया। तो बहरहाल पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ये बड़े मसाइब आए, बड़ी तकालीफ आई और उसके बाद आपकी कफालत का जिम्मा आपके चचा, हकीकी चचा, जो आपका हकीकी चचा था अबू तालिब, उसने ले लिया। अबू तालिब ने वाकई पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेहतरीन कफालत की, हक़ कफालत अदा किया, भतीजे के साथ इंतहाई प्यार किया, हर मामले में भतीजे की मदद की, भतीजे की नुसरत की। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भतीजा जिस पैगाम को लेकर आया, भतीजा जिस प्रोग्राम को लेकर आया, वो प्रोग्राम और वो पैगाम अबू तालिब की किस्मत के अंदर नहीं था। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी वफात के वक्त उसके पास बैठे रहे, मिन्नत समाजत करते रहे, मिन्नतें की और यहाँ तक फरमाया कि चचा मेरा अपना कलमा पढ़ ले, मेरा कलमा पढ़ ले तौहीद का, मेरे कानों में पढ़ ले, कल क़यामत के दिन मैं खुदा के सामने कोई दलील तो दे सकूं। लेकिन चचा जब मरने लगा तो चचे ने कहा अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, तेरा कलमा पढ़कर मैं नहीं मर रहा, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पे मर रहा हूँ। वो भी इतना पक्का था। बहरहाल पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू तालिब की कफालत में आ गए। जब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 12 साल हुई तो अबू तालिब ने शाम का सफर किया। ये लोग तिजारत पेशा थे तो तिजारत के ज़िमन में इसने शाम का सफर किया। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कहा कि चचा मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे भी जाना है, आपकी उम्र मुश्किल 12 साल है। तो चचा ने अज़राए मोहब्बत आपको साथ ले लिया। जब ये काफिला तिजारत वाला ये शाम के सरहदी शहर बुसरा में पहुंचा, जिस शहर को आजकल हौरान कहा जाता है, जब वहां पहुंचा और इन्होंने शहर के बैल की तरफ डेरा लगाया, वहां रुके, वहां क़याम किया, तो वहां एक राहिब था, बड़ा जाहिद, बड़ा नेक आदमी, बड़ा मुत्तकी, जिसका नाम था बहीरा। तौरात का बहुत बड़ा आलिम, इंजील का बहुत बड़ा आलिम। उसकी वहाँ वो कोठरी थी जहाँ वो इबादत करता था। वो राहिब लोग अपना शहरों से अलग होकर जंगल में क़याम करते थे और वहाँ अकेले इबादत करते थे। तो ये जो राहिब था बहीरा, ये तौरात और इंजील का आलिम था और इसे तौरात और इंजील के उलूम से ये अंदाजा था कि ये वक्त यकीनन वो आ चुका है कि जब इस वक्त में नबी आखिरुज़ ज़मान इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वरूद मसूद होने वाला है। निशानियों से उसे अंदाजा था, जैसे ये क़यामत की निशानियां हमें बताई गई हैं कि ये हालात हो तो क़यामत आएगी, तो निशानियों से उसे अंदाजा था कि हालात इस किस्म के पैदा हो चुके हैं कि हिजाज के अंदर, अरब के अंदर अब उस नबी का ज़ुहूर होने वाला है। ये इस इंतजार में रहता था। 6 महीने के बाद या साल के बाद हिजाज से, मक्का से कोई न कोई काफिला चला जाता। जब काफिला जाता, ये बहीरा अपने उस मकान से बाहर निकलता, झोंपड़ी से बाहर निकलता और काफिले वालों से आकर मिलता, एक एक आदमी को मिलता, उसके चेहरे को गौर से देखता और पूछता कि मक्के के अंदर कोई नया वाक़या तो नहीं हुआ। वो लोग कहते थे कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये बेचारा खामोशी के साथ फिर अपना माबद के अंदर चला जाता कि कोई ऐसी बात नहीं नजर आ रही। हर साल इसका ये वसीला था, इंतजार और तजस्सुस, और ये तारता था अरब के काफिलों को कि हो न हो कोई वाक़या रूनुमा न हो गया हो, वो आखिरी नबी कहीं पैदा न हो गया हो, आ न गया हो। इस साल ये जो काफिला गया, बहीरा इस इंतजार में था कि अब काफिला आने वाला है, इन्हीं दिनों में काफिला आएगा। आज बहीरा ने ये देखा कि सामने काफिला आ रहा है और उस काफिले के ऊपर बादल का एक टुकड़ा साया कर रहा है, बादल का टुकड़ा साया कर रहा है। इसके दिल के अंदर ये बात ख्याल आया कि यकीनन जब ये बादल का टुकड़ा साया कर, काफिले वालों को ये पता नहीं कि हमारे ऊपर साया कर रहा है, इसे समझ आ गई कि ये साया हो रहा है। और जब इसने सोचा कि ये साया हो रहा है, हो न हो इस काफिले के अंदर कोई खास बात मौजूद है, इसी के अंदर शायद मेरा
गौहर मकसूद मौजूद हो। जब काफिला वहां का रुका, बहीरा अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और काफिले के अंदर आ गया। काफिले के एक एक आदमी से मिलने लगा, एक एक आदमी को सलाम देने लगा, एक एक आदमी का चेहरा देखने लगा और ऐसे काफिले के अंदर फिरता है जैसे किसी को देख रहा है, जैसे किसी को ये तलाश कर रहा है। तो तलाश अब जाकर पकड़ लेता है। 12 साल के बच्चे का हाथ पकड़ लेता है और उसकी जुबान वो कपकपा रही है, उसके होंठ कपकपा रहे हैं, उसकी आंखों से आंसू जारी है, उसके वजूद पे लज्जत आ रही है और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ को पकड़ कर वो कहता है, हाजा सैयदुल आलमीन, हाजा सैयदुल आलमीन, यही है सैयदुल आलमीन बनाकर जिन्हें भेजा जाएगा। हाजा रसूल रब्बिल आलमीन, यही है जिन्हें रब्बुल आलमीन अपना रसूल बनाकर भेजेगा। यबअसुहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन, जिन्हें अल्लाह ताला रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजेगा। बहीरा ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निशानियों से, प्यासे से पहचान लिया और आपको कहता है कि ये सैयदुल आलमीन है, ये रसूल रब्बिल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। तो इस तरह जब उसने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ा, बातें करने लगा, उधर से अबू तालिब भी आ गए। उन्होंने सोचा पता नहीं ये लड़के के साथ क्या बातें कर रहा है। तो बहीरा ने पूछा, इस लड़के का वालिद कहाँ है, इसका वालिद कहाँ है? अबू तालिब को जरा गुस्सा आया। उसने कहा, भाई इस आदमी का क्या मतलब इसके वालिद के बारे में पूछना? उसने कहा, क्यों, क्या बात है? इसका वालिद मैं हूँ, इसका वालिद मैं हूँ, कोई बात है तो मेरे साथ करो, क्या वाक्य है? बहीरा कहने लगा, आप इसके वालिद नहीं हो सकते, आप इसके वालिद नहीं हो सकते। अबू तालिब ने कहा, क्यों? वो कहने लगा, तौरात और इंजील कहती है कि ये बच्चा यतीम पैदा होगा, आप इसके वालिद नहीं हो सकते। बहरहाल अबू तालिब ने बताया कि वाकई इनके वालिद जो हैं वो फौत हो चुके हैं। और इस तरह इस बहीरा ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से उस पूरे काफिले की दावत की, उन्हें खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुछ देर तक वो बैठा रहा और बैठने के साथ आपसे कुछ बातें की, आपकी नींद के बारे में पूछा, नींद कैसी है, जागना कैसा है। साथ अबू तालिब भी बैठा रहा कि चलो ये लड़के से बातें कर रहा है, करने दो। तो फिर आखिर बहीरा कहता है अबू तालिब से, अगर आप मेहरबानी फरमाए, बुरा न मनाए, तो मेरा ख्याल ये है इस लड़के के दोनों कंधों के दरमियान मोरे नबुव्वत जरूर मौजूद होगी, मैं जरा कपड़ा उठाकर उस मोरे नबुव्वत को देखना चाहता हूँ। अबू तालिब ने कहा, देख लीजिए। तो जब इसने कपड़ा हटाया, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों मोंडों के दरमियान कबूतर के अंडे जैसा वो गोश्त का टुकड़ा मौजूद था। बहीरा ने उसको बोसा दिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा कि ये वो अजीम शान रसूल है जिसे अल्लाह ताला अपना नबी बनाकर भेजेगा। और उसने मशवरा दिया, इस लड़के को आगे न ले जाए, हो सकता है कोई नुकसान न पहुंच जाए, वापस भेज दे। तो बहरहाल अबू तालिब ने आपको वापस कर दिया। ये वाकया तारीख की किताबों में लिखा है, बाद उलमा ने इस पे कलाम भी किया है, इस पे बात भी की है, अल्लाह ताला इसकी सही हकीकत जानता है। तो बहरहाल इतनी दिलचस्पी इस वाकये से हमें नहीं है जितनी ईसाइयों को दिलचस्पी है। ईसाइयों पे जब हम ये सवाल करते हैं ना कि देखो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कोई पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कोई लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, वो तो उम्मी थे, वो बचपन के अंदर न किसी उस्ताद के पास गए, न किसी किताब को हाथ लगाया, न ऐसे माहौल में थे। और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उलूम व मारिफ का ये खजाना कुरान मजीद हमारे सामने पेश कर दिया और फिर चैलेंज किया कि फातू भी सूरतिन मिसले, इसकी मिसल कोई सूरत बना कर लाओ। और वो अगले वाकयात, आइंदा होने वाले वाकयात, पिछले होने वाले वाकयात, पुराने नबियों के वाकयात, पुरानी कौमों के वाकयात, ये पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताए हैं। तो हमारा सवाल ईसाइयों से ये होता है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर नहीं है, अगर आप नऊजुबिल्लाह अल्लाह के नबी नहीं है, तो आप हमें बताएं कि ये उलूम व मारिफ का बताना, ये इतना बड़ा कुरान, ये सारी बातें पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहाँ से सीखी, कहाँ से सीखी, ये किसने सिखलाई? कोई किताब पढ़ी है, पेश करो, किसी उस्ताद के पास गए, वो पेश करो। तो ईसाई इसका जवाब नहीं दे सकते। तो ईसाइयों ने बड़ी सोच विचार करने के बाद, जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, उन्होंने बड़ी सोच विचार करने के बाद इस रिवायत को उठा लिया और उठाकर वो कहने लगे, वो जी मुसलमान कहते हैं कि हमारा नबी जो था उसने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ लिखा नहीं, उसने किसी के पास बैठा नहीं। तो हमें तो अब पता चल गया कि ये जो सारा कुरान है, ये जो सारी बातें हैं, ये जो आइंदा के वाकयात,
जन्नत के वाक़यात, दोज़ख के वाक़यात, क़यामत की निशानियाँ, पिछले अंबिया के वाक़यात, कौमों के वाक़यात, और ये कुरान और ये मुकम्मल दीन और ये सारी तालीमात, ये सारे उलूम और ये सारे मारिफ और ये सारे खजाने हमने सोच लिया ये आपने कहाँ से सीखे हैं। ईसाई कहते हैं जी ये बहीरा से सीखे। बहीरा ने आपको बताए थे, वो घंटा आध घंटा जो मुलाकात हुई उसने आपको बताए थे, और उसके बताने पे फिर आपने उन्हीं बुनियादों पे, उन्हीं नुक्तों पे और उन्हीं कवायद पे आपने अपने मजहब की बुनियाद रख दी। ईसाई लोग ये कहते हैं और हम उसका जवाब ये देते हैं कि देखो ये तो बताते खुद एक मौजज़ा है कि क्या एक आध घंटे की मुलाकात में घंटा मुलाकात होगी, 2 घंटे होगी? क्या ये हो सकता है कि 12 साल का बच्चा आधे घंटे की या 2 घंटे की मुलाकात में कितने बड़े उलूम व मारिफ उससे ले ले कि 30 साल के बाद एक पूरे मजहब की, एक पूरे दीन की बुनियाद उस पर रखे? क्योंकि आपका ये ज़हन मानता है। फिर आपने 30-40 साल तक किसी से कोई बात नहीं की पैगंबर अलैहिस्सलाम के बारे में। ये ईसाइयत का गलत प्रोपेगेंडा है। और साथ हम ये कहते हैं कि जब तुम कहते हो कि बहीरा तुम्हारा था, वो कहते हैं बहीरा हमारा था, वो ईसाई था, हमारा वो राइज जो था वो उस्ताद है और ये उसका शागिर्द है। हम कहते हैं फर्ज करो, हमने मान लिया बहीरा तुम्हारा था, उसने ये सारी बातें बताई है, तो वही बहीरा तो ये कह रहा है हाजा सैयदुल आलमीन, हाजा रसूल रब्बिल आलमीन। और ईसाइयों अगर बहीरे की बात को मानना है तो फिर मान जाना ये सैयदुल आलमीन है, फिर तुम्हें मान जाना चाहिए ये रसूल रब्बिल आलमीन है, फिर तुम्हें मान जाना चाहिए कि ये रहमतुल लिल आलमीन है। अगर ये बहीरे का सिखाया हुआ सारा कुरान है फिर तुम मान जाओ ना। ये कुरान तो कहता है लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, वो खुदा के साथ शिरक करने वाले, खुदा को तीसरा हिस्सा कहने वाले वो काफिर हो गए। कुरान तो तुम्हारे अकीदों की खिलाफवर्जी करता है। अगर वाकई तुम्हारे बहीरे ने ये सारी बातें बताई है तो फिर तुम इस कुरान को मान क्यों नहीं लेते? फिर तो मान लेना चाहिए ना। तो बहरहाल ये उनका एक गलत प्रोपेगेंडा है, मैंने उसके बारे में अर्ज कर दिया। पैगंबर अलैहिस्सलाम का वो पाकीज़ा बचपन वो गुजर रहा है और आपकी वो पाकीज़ा जवानी गुजरी है। और पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बचपन ऐसा नहीं गुजारा जैसे हम गुजारते हैं। बचपन के अंदर आपने फजूल खेल भी नहीं खेला, इंतहाई सीरियस अंदाज में, इंतहाई संजीदगी के साथ आपने अपना बचपन गुजारा। बकरियां आपने चराई और बकरियां आपने किराए पे भी पैसे लेकर चंद करारीत पर वो दौर था आपका इखलास का कि जब आपका कोई यानी ऐसा वाली वारस तो था नहीं, तो बहरहाल आपने वो बकरियां पैसे लेकर लोगों की बकरियां उजरत पर भी चराई। और ये पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर नबी ने बकरियां चराई हैं, सिर्फ इस नबी ने नहीं, हर नबी ने बकरियां चराई हैं। बकरियां चराना कोई मामूली बात नहीं है। बकरियों को जो चराने वाला होता है ना, उसे बड़ी फिक्र होती है कि मेरी वो बकरी उधर जा रही है, वो उधर जा रही है। बकरी एक जगह ठहरती नहीं, एक जगह ये खड़ी नहीं होती। आप जानते हैं जो भैंस चरा रहा है वो तो मजे से लेट जाए, आराम से वो चलती रहेंगी। जो गाय को चरा रहा है वो भी मजे से लेट जाए, लेकिन बकरियां चराने वाला एक तो परेशान, कोई भेड़िया ना आ जाए, किसी बकरी को खा न जाए, कोई बकरी उधर न निकल जाए, उधर न निकल जाए, एक फिक्र के अंदर मुब्तला रहता है कि कहीं कोई नुकसान न हो जाए। उसी फिक्र की तरबियत के लिए यही फिक्र अल्लाह ने हर नबी के दिलो दिमाग में पैदा करने के लिए उस नबी से बकरियां चराई ताकि फिक्र की तरबियत हो जाए। आज ये बकरियों के बारे में सोचे, मेरी फलां बकरी किधर गई, उधर चली गई, भेड़िया आ जाएगा, कहा जाएगा, उधर भागूं, उधर से हटाऊं। इसी तरह कल इस नबी ने उम्मत की गलाबानी करनी है और उम्मत को संभालना है ताकि इसके अंदर ये फिक्र पैदा हो जाए। तो उस फिक्र के पैदा करने के लिए पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बकरियां भी चराई और आपने फिर तिजारत का पेशा भी इख्तियार किया, तिजारत का पेशा अपनाया। और उस माहौल के अंदर ये एक बड़ा अजीब मौजज़ा है, उस माहौल के अंदर पैगंबर अलैहिस्सलाम ढले नहीं। हालांकि ये नफ्सियात का बड़ा पक्का उसूल है। नफ्सियात की आप कोई किताब उठा ले, हर आदमी ये कहता है कि बच्चा अपने माहौल से जरूर मुतासिर होता है, लेकिन ये एक अनोखा बच्चा है जो उस माहौल से मुतासिर नहीं होता। हर घर के अंदर शराब की भट्टी लगी हुई है, हर घर के अंदर शराब कशीफ की जा रही है, हर महफिल के अंदर, हर मजलिस के अंदर शराब पी जा रही है, लेकिन ये अनोखा बच्चा, ये अनोखा नौजवान, इसने सारी जिंदगी शराब की तरफ देखा ही नहीं। हर आदमी झूठ बोलता है, सारा कारोबार, सारा लेन देन झूठ पे चल रहा है, लेकिन ये अनोखा नौजवान मक्के के अंदर आ गया कि जिसने आज तक झूठ बोला ही नहीं। वहाँ बदनजरी है, जिना है, बदकारी है,
موسیقی ہے، غلط محفلیں ہیں، لیکن یہ نوجوان آج تک کسی غلط محفل کے اندر گئے نہیں۔ اس طرح آپ نے پاکیزہ وہ دور گزارا، وہاں شرک ہے، کفر ہے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی آج تک بھول کر بھی کفر اور شرک کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ ایک دفعہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بتوں کی نیاز کا کھانا لایا گیا، بتوں کی نیاز کا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح محفوظ رکھا۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال کی ہو گئی، 25 سال، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ سے شادی فرمائی۔ حضرت خدیجہ کا یہ تیسرا نکاح تھا۔ حضرت خدیجہ کی عمر تھی 40 سال اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی عمر تھی؟ 25 سال۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا۔ خدیجہ کا تیسرا نکاح تھا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا نکاح تھا۔ یہ خدیجہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑی وفادار بیوی ثابت ہوئی، اور یہ بھی ایک پکی اور پختہ بات ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد اسی خدیجہ کے وطن سے ہوئی، سوائے ایک بیٹے کے ابراہیم کے جو مدینہ منورہ کی آخری زندگی میں ماریا قبطیہ کے وطن سے پیدا ہوا۔ اس ایک بچے کے علاوہ آپ کی باقی ساری اولاد کس کے وطن سے ہوئی؟ حضرت خدیجہ سے۔ باقی آپ نے جتنی شادیاں فرمائی ان سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، صرف ایک عورت ہے آپ کی کہ جس سے آپ کی یہ ساری اولاد ہوئی، اور ایک ماریا سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ تو اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت خدیجہ کے وطن سے بچے بچیاں پیدا ہوئی۔ قاسم سب سے پہلے پیدا ہوئے جن کا نام تھا قاسم، اس کے بعد حضرت زینب پیدا ہوئی، اس کے بعد حضرت رقیہ پیدا ہوئی، اس کے بعد حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ پیدا ہوئی، اور اس کے بعد آپ کا ایک اور بیٹا جس کا نام تھا عبداللہ، جس کا لقب تھا طاہر اور طیب، وہ پیدا ہوا۔ تو اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 اولادیں حضرت خدیجہ کے وطن سے ہوئی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ عجیب بات ہے کہ آپ کی بچیاں تو زندہ رہیں، لیکن آپ کے جو بچے تھے وہ بچپن کے اندر ہی، رضاعت کے دور میں ہی، 2-2.5 سال کی 1.5 سال کی عمر میں ہی آپ کے بچے وفات پا گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کا قانون ہے، قدرت کا انداز ہے۔ یہاں بولے من یشاء اناثا و یہاں بولے من یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہے بچے دے، جسے چاہے بچیاں دے، اور جسے چاہے بچے دے کر اسے واپس لے لے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کے شادی فرماتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا، تجارت بھی کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے مال کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی اچھی شہرت بن گئی، لوگوں کے اندر آپ کا ایک مقام پیدا ہو گیا، اور لوگ بجائے اس کے کہ آپ کا کوئی اور نام لے وہ کہتے ہیں صادق اور امین آ گیا۔ صادق اور امین کے لقب سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ یاد کرتے ہیں۔ تو اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پورے مکے کے اندر ایک پاکیزہ مقدس شخصیت، ایک اچھی شہرت والی شخصیت کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں۔ جب آپ کی عمر 35 سال کی ہوئی تو اس وقت مکے والوں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ کعبے کی عمارت بوسیدہ ہو گئی ہے، ہم اسے کعبے کی عمارت کو گرا کر دوبارہ نئے سرے سے کرائے۔ تو کافروں نے یہ ارادہ کیا۔ یہ کون ارادہ کر رہا ہے جی؟ مشرکین مکہ کعبہ کو بنانے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں یہ شرط لگائی کہ کعبے کو ہم بنائیں گے، لیکن شرط یہ لگائی کہ کعبے کے اندر جتنی رقم لگے گی وہ حلال کی رقم لگے گی، حرام کا ایک پیسہ بھی نہیں لگائیں گے۔ تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا اور اس کے پتلے رہے، اور خدا کی قدرت ان کے پاس حلال کا پیسہ اتنا جمع نہ ہو سکا، اور انہوں نے کعبے کا ایک حصہ جسے آج کل حتیم کہا جاتا ہے وہ چھوڑ دیا، اور آدھا کمرہ تقریباً انہوں نے بنا لیا۔ اور اس طرح انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کے دور میں اس کعبے کو حلال کی کمائی سے بنایا۔ یہ مشرک مکے والا یہ بھی سمجھتا ہے کہ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے۔ آج کل اللہ معاف کرے ہمارا یہ دور آ گیا، ہم مسجدوں کے اندر بیٹھ کر ہمیں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی۔ ہم مسجدوں کے اندر جوا کھیلتے ہیں 10-10 روپے کا ٹکٹ لگا کر، اور پھر اس ٹکٹ کے جمع شدہ رقم سے ہم ٹکٹ نکالتے عمرے کے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے یہ جوا ہے یا نہیں ہے؟ اور کہاں کھیلا جا رہا ہے جی؟ مسجد میں کھیلا جا رہا ہے۔ اور کس کے نام پہ کھیلا جا رہا ہے؟ اس نبی کے نام پہ کھیلا جا رہا ہے جس نے کائنات کو جوئے سے، جس نے کائنات کو حرام کی کمائی سے پاک کر دیا تھا۔ مولوی گونگے ہو گئے، مولویوں کی کوئی زبان نہیں بولتی، مولوی کیوں نہیں سمجھاتے اپنے عوام کو؟ الحمدللہ یہ ہمارے حصے میں آئی ہے بات کرنا، ہم نے یہ بات کر دی کہ اس طرح کمائی ہوئی رقم کیا ہے جی؟ وہ جوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔
بس یہ آپ علماء سے مزید مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. تو جب وہ دور آیا بالآخر کافروں نے یہ پروگرام بنایا, کعبے کی تیاری ہو گئی, کعبہ مکمل ہو گیا, اب حجر اسود کو رکھنا ہے. کافروں کی لڑائی پیدا ہو گئی, وہ بڑے لڑ پڑے حجر اسود کو کیسے رکھیں, کون رکھے. ہر ایک قبیلہ چاہتا ہے کہ میں رکھوں. بہرحال بڑا جھگڑا ہوا, حالات بڑے خراب ہونے والے تھے, تلواریں نکل آئی. کافروں نے یہ سوچا, مشرکین نے یہ سوچا کہ بھائی اس طرح تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, لڑائی شروع ہو جائے گی. بہرحال یہ کرتے ہیں, آج رات تو سو جاتے ہیں نا, صبح سویرے خانہ کعبہ میں آئیں گے, جو آدمی ہمیں سب سے پہلے ملے گا اسی سے فیصلہ کرا لیں گے. خدا کی قدرت, وہ سارے کافر سارے مشرک رات کے وقت سو گئے اور صبح کے وقت آئے کہ جو آدمی کعبے کے اندر سب سے پہلے موجود ہوگا اسی سے فیصلہ کرائیں گے. جب وہ آئے تو وہاں کس کو موجود پایا؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کافروں نے نعرہ لگایا کہ یا صادق یا امین, بھائی یہ تو صادق آ گیا, بھائی یہ تو امین آ گیا, رضی نہ ہو بھائی, ہمیں اس کا فیصلہ منظور ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کے اندر حکمت و دانائی کا وہ شاہکار فیصلہ فرمایا. اپنی چادر کو بچھا دیا, اوپر حجر اسود کو رکھ دیا اور تمام قبیلے والوں کو کہا تم اس چادر کو اٹھا لو, اور اٹھا کر وہ وہاں لے کر آئے. ہر قبیلہ خوش ہے کہ میں اٹھا کر لے جا رہا ہوں. وہ وہاں لے کر آئے, خانہ کعبہ کی اس کونے کے پاس لے کر آئے, اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی جگہ پہ لگا دیا. تو وہ گھر جس کی بنیاد فرشتوں نے رکھی تھی, وہ گھر جس کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حصہ لیا, آج اس مرکز توحید کا آخری اور تکمیلی پتھر اللہ نے کس کے ہاتھوں سے رکھوایا؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھوایا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں میں زیادہ متفکر رہتے ہیں, زیادہ سوچتے رہتے ہیں کہ لوگوں کا کیا بنے گا. غار حرا میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں عبادت کون سی کرتے تھے, کیا عبادت کرتے تھے؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھ کر یہ سوچتے تھے کہ یہ میری پوری قوم جو ہے یہ غلط جا رہی ہے, یہ شرک کا کام غلط ہو رہا ہے, یہ کفر غلط ہو رہا ہے, یہ شراب غلط پی جا رہی ہے. آپ یہ سوچتے تھے, فکر کرتے تھے کہ یا اللہ یہ جو ساری قوم غلط جا رہی ہے اس کی درستگی کا کیا ذریعہ ہوگا, یہ آپ سوچتے تھے. خدا کی قدرت کو سوچنا, خدا کی عظمت کو سوچنا اس زمانہ میں آپ کا معمول تھا, اور قوم کے بارے میں سوچتے تھے کہ میری قوم کا کیا بنے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بھی سیدھا راستہ حاصل نہیں تھا, آپ خود تو سیدھے راستے پہ تھے, سیدھے راستے پہ تھے, تبھی تو یہ سوچتے ہیں کہ قوم کو صحیح کیسے کیا جائے. صحیح کرنے کا جو پروگرام ہے لایا عمل وہ آپ کے سامنے نہیں تھا. جیسے آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں, پہلی دفعہ آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں, راستے میں آپ کی موٹر سائیکل خراب ہو جائے, اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا نا کہ میری موٹر سائیکل کیا ہو گئی, خراب ہو گئی. اب آپ وہاں کھڑے ہیں, اس کو ٹھیک کروں تو کیسے کروں, مجھے تو پتہ نہیں, کوئی مجھے بتائے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو کوئی آدمی آتا ہے جو جانتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی پودے کو یہاں لگانا ہے, ادھر لگانا ہے, موٹر سائیکل ٹھیک ہو جاتی ہے. اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے اندر بیٹھ کر سوچتے تھے امت کی گاڑی غلط سمت کی طرف جا رہی ہے, یہ لوگ خراب ہو چکے ہیں, یہ گاڑی خراب ہو چکی ہے, یا اللہ یہ گاڑی ٹھیک کیسے ہوگی, اسے ٹھیک سمت کس طرح چلایا جائے گا. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سوچ ہوتی تھی, اور اسی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الم یجد کا یتیما فآوا, ہم نے تجھے یتیم پایا, تجھے ٹھکانہ دیا, ووجدک ضالا فہدی, تجھے ہم نے راہ حق کا متلاشی پایا. ضالا کا معنی گمراہ نہیں کرنا, یہ تو ثقیل معنی بن جائے گا. تجھے راہ حق کا متلاشی پایا, لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تلاش کرنے والے تھے. فہدی, اور ہم نے قرآن اتار کر آپ کی رہنمائی فرما دی. ووجدک عائلا فاغنی, میرے پیغمبر آپ مفلس تھے, ہم نے آپ کو غنی کر دیا. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن غار حرا کے اندر عبادت کے اندر مصروف تھے کہ جبریل امین آ گئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جبریل امین کو دیکھا, خوف اور دہشت آ جانا قدرتی بات ہے. بہرحال جبریل امین نے فرمایا اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقارئ, بھائی میں پڑھنے والا نہیں ہوں, میں نہیں پڑھ سکتا. جبریل امین نے آپ کو دبایا, معانقہ کیا, اور معانقہ کرنے کے بعد پھر فرمایا
اقرا پڑھیے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیسا اقراؤ, میں کیسے پڑھوں, میں کیا پڑھوں. جبریل امین نے پھر آپ کو مانکا کیا اور پھر دبایا, اتنا دبایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے یہ خطرہ ہو گیا کہیں میری پسلیاں نہ ٹوٹ جائے. اور اس کے بعد جبریل امین نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو جبریل امین جو آپ کو بار بار دبا رہے ہیں وہ گویا کہ تجلیات الہیہ کے پیدا کرنے کے لیے آپ کے اندر وہ مناسبت پیدا ہو رہی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس تجربے سے جب پہلی دفعہ گزرے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا, گھبرا گئے, دہشت آ گئی, سبھی طور پہ خوف آ گیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں جاتے ہیں حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی, مجھے تو اپنی جان کے چلے جانے کا خطرہ ہے. زملونی میرے اوپر کپڑا اڑا دو, مجھے بخار ہو رہا ہے, میرا جسم جو ہے وہ کانپ رہا ہے, میرے اوپر کپڑا اوڑھ دو. تو اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک خاص قسم کی دہشت, ایک خاص قسم کا خوف طاری ہوا. اور اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو برقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی. یہ بہت بڑا عالم تھا, نابینا تھا, اس کے پاس لے گئی. تورات اور انجیل کا عالم تھا. جب اس کے پاس لے گئی سارا واقعہ اس کو بتایا کہ یہ آپ کے بھتیجے کو یہ واقعہ پیش آیا, یوں ہوا. تو وہ جو برقہ نابینا تھا وہ کہنے لگا ابشر 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 ابشر, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشخبری ہو. تو انا اشہد انک الذی بشر به عیسی ابن مریم, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی رسول ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. آپ خدا کے رسول بن گئے, خدا نے آپ کو اپنا نبی بنا لیا, خدا نے آپ کو چن لیا اور ایمان بھی لایا. اور اس کے بعد کہنے لگا مجھے افسوس ہو رہا ہے اس وقت پہ کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چچا مجھے نکال دے گی, مجھے تو یہ امیر کہتے ہیں, مجھے تو یہ صادق کہتے ہیں. وہ کہنے لگا نہیں, ایک وقت آنے والا ہے آپ کی قوم آپ کو اپنے مکے شہر سے نکال دے گی. اس کے بعد تھوڑا سا فترت وحی کا زمانہ آتا ہے. کچھ دنوں کے لیے یہ وحی موقوف ہو گئی, کچھ دنوں کے لیے وحی نہیں آئی. اور یہ دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ بڑے شاق گزرے, انتہائی شاق گزرے, بڑی گھبراہٹ کے دن تھے. آپ چاہتے تھے کہ وہ جو لذت آشنائی ایک دفعہ مجھے حاصل ہوئی ہے وہ مجھے دوبارہ ہو. بہرحال اسی کیفیت کے اندر آپ تھے کہ ایک دفعہ آپ کو ایک سائڈ سے آواز آئی, آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل امین کو دیکھا, کرسی پہ بیٹھے, بہت بڑی اس کی شکل, اور اس نے تقریباً پورے آسمان کو گھیر لیا ہے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کو اس شکل کے اندر دیکھ کر پھر آپ ذرا خوف کھا گئے, یہ دہشت آ گئی. یہ آپ سوچیں گے یہ دہشت کیوں آ گئی, اس کی بڑی علماء نے حکمتیں لکھی ہے, میں مختصر طور پہ بات بیان کر رہا ہوں, علیحدہ پوچھی جا سکتی ہے. تو آپ پہ یہ دہشت طاری ہو گئی, خوف طاری ہو گیا. آپ گھر کے اندر گئے اور گھر کے اندر جا کر حضرت خدیجہ سے فرمانے لگے کہ میں نے آج پھر اسی فرشتوں کو دیکھا ہے, میرا تو جسم کانپ رہا ہے, دسترونی میرے اوپر کمبل اڑا دو, میرے اوپر موٹا کپڑا کر دو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب کمبل اوڑھ کر سو گئے, اللہ نے اوپر سے قرآن نازل کر دیا, یا ایھا المدثر, اے کمبل اوڑھنے والے میرے پیغمبر, قم فانذر وربک فکبر, تو کمبل اوڑھنے کے لیے نہیں آیا, تو سونے کے لیے نہیں آیا, تو ایک پروگرام کے لیے آیا ہے. قم, اٹھ میرے پیغمبر, فانذر وربک فکبر, لوگوں کو ڈرا, اپنے رب کی کبریائی, اپنے رب کی عظمت بیان کر. فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر, اپنے کپڑے پاک رکھ, والرجز فاہجر, گندگی کو, نجاست کو, ہر قسم کے برے اخلاق کو اپنے آپ سے دور رکھ. ولا تمنن تستکثر, کسی کے اوپر احسان کر کے اس کا احسان نہ جتا. ولربک فاصبر, اور اپنے رب کے لیے صبر کر. یہ حکم آیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کھڑے ہوئے اللہ کی توحید کا آوازہ بلند کرنے کے لیے, اللہ کا وہ بلند کلام پیش کرنے کے لیے, اور اٹھے. اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 23 سال تک اٹھے رہے. آپ نے اپنا تن من دھن سب کچھ اسی راستے کے اندر قربان کر دیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خفیہ تبلیغ کا ایک سلسلہ شروع کر دیا. 3 سال تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خفیہ تبلیغ فرماتے ہیں, خفیہ تبلیغ, انڈر گراؤنڈ تبلیغ یہ فرماتے رہے. اور اس دور کے اندر ابو بکر آپ کے پاس آ گئے, اس دور کے اندر زید ابن حارثہ آ گئے, حضرت علی آ گئے, حضرت خدیجہ آ گئی,
حضرت جعفر آ گئے, حضرت عفیف کندی آ گئے, حضرت طلحہ آ گئے, سعد ابن ابی وقاص آ گئے, خالد ابن سعید آ گئے, عثمان ابن عفان آ گئے, عمر ابن حفصہ آ گئے, عمار ابن یاسر آ گیا, صہیب رومی آ گیا, ابو ذر غفاری آ گیا. یہ لوگ آپ کے پاس آ گئے. دائرہ ارقم کے اندر آپ خفیہ تبلیغ کرتے ہیں, خفیہ مرکز توحید میں بیٹھتے ہیں, خفیہ وہاں مذاکرہ کرتے ہیں, خفیہ پروگرام منعقد کرتے ہیں کہ 3 سال کے بعد اللہ نے اوپر سے قرآن نازل کر دیا, وانذر عشیرتک الاقربین, میرے پیغمبر اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے, فاصدع بما تؤمر, میرے پیغمبر جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس حکم کو آپ پورا کیجیے, وہ حکم آپ پورا کیجیے. فاصدع کا مطلب ہے کھول کر بیان کیجیے. جو مسئلہ میرے پیغمبر آپ کے ذمہ لگایا گیا اس مسئلے کو کیا کریں, فاصدع, اس کو کھولیں, اس کو واضح کریں. ہمارے پیر تھے سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری, وہ بیان کرتے تھے کہ میرے پیغمبر مسئلے تو ذرا پردہ ہٹا دے, ذرا لڑ ہٹا کے مسئلہ وضاحت نال سمجھا دے. فرمایا فاصدع بما تؤمر, میرے پیغمبر مسئلے کو واضح کر, مسئلے سے پردہ اٹھا, مسئلے سے لڑ اٹھا. جو مسئلہ میرے پیغمبر میں نے آپ کو دیا ہے اس مسئلے کو ذرا واضح کر دے, اب چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلے کے اظہار کا یہ طریقہ اپنایا کہ آپ کوئے صفا پہ جاتے ہیں اور کوئے صفا پہ جا کر آپ اپنا وہ عظیم بات بیان کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں کوئے صفا کا اعلان اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں مخالفتوں کا طوفان یہ بیان ہوگا. اسی اعلان کے بعد مخالفتیں اٹھی, طوفان آیا, تو انشاءاللہ تعالی یہ آئندہ بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ درس قرآن جو ہوتا ہے یہ باقاعدہ محفوظ ہو رہا ہے. آپ کی خوش قسمتی ہے, میری بھی خوش قسمتی ہے. پچھلا درس جو تھا درس نمبر 2 وہ محفوظ نہیں ہو سکا, تو وہ مجھے بھی بڑا افسوس ہوا. بہرحال ساتھیوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ درس ایک دفعہ پھر دیا جائے, کیونکہ کیا خیال ہے آپ کا, جمعے کے دن تو نہ دیں تاکہ آپ وہ سب متاثر نہ ہو. بہرحال میرا خیال یہ ہے اگر اتوار کے دن وہ درس رکھ دیا جائے تاکہ وہ محفوظ بھی ہو جائے اور آپ بھی سننے کے لیے آ جائے. انشاءاللہ تعالیٰ سننے میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو آپ آئیں گے نا اتوار کے دن, انشاءاللہ اتوار کے دن درس نمبر 2 جو گزر چکا ہے وہ انشاءاللہ ریپیٹ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.